السلام عليك يا أبا عبد الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المسلمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. میں جس کی پہناوے ہمارا پہلے سلام کیے امام زمان پڑھتے ہیں کیونکہ امام کی خدمت میں ہم فرصہ پیش کرنے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آواز بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ جو عالمین کو خلق کرنے والا ہے اور عالمین کو پال رہا ہے. ہم سب کی زندگیاں اس لیے رواں دواں ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں پال رہا ہے. اور اس پروردگار عالم کے ذکر کے ساتھ محمد والے محمد کا جو خدا نے ہمیں ان کے دامن سے متمسک کر دیا، ہم اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا. جتنا شکر ہم اس نعمت کا ادا کریں ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں دی. خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ خدا کہتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تم نیکی کا ارادہ کرو گے تمہارا ثواب شروع ہو جائے گا، اور اگر برائی کا ارادہ کرو گے تو جب تک برائی پہ عمل نہ کر لو برائی کی سزا نہیں ملے گی. اگر برائی پہ عمل کر لیا تو اب تم سزاوار ہو. مگر نیکی کی صورتحال ایسی نہیں ہے. اگر تم نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور ہم جزا دے دیتے ہیں. کیسے؟ کتاب کشکول ذیلی میں روایت ہے ایک عالم کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا. لوہار کا انتقال ہو گیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کی جاننے والوں نے ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا تمہارا کیا حال ہے آخرت میں؟ کہا میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے بہت اچھا مقام دیا. کہا کیا مقام دیا؟ کہا اللہ نے مجھے وہ جو عالم تھا میرے پڑوس میں اللہ نے مجھے اسی کے درجے میں رکھا ہے اور میرا خدا مجھ سے راضی ہے. اب جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا جب خواب سے آنکھ کھلی تو حیران کہاں لوہار اور کہاں عالم
بہت بڑا فرق ہے. ایک علم جانتا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اور ایک کچھ بھی نہیں جانتا. تو خدا نے اس لوہار کو اس عالم کے درجے میں کیسے رکھا؟ اب وہ سوچ رہا ہے، اس کو یہ فیصلہ عجیب لگ رہا ہے. اس نے اپنے زمانے کے عالموں سے کہا، تو عالموں نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں اور گھر چل کے اس کی زوجہ سے پوچھتے ہیں اس کا ایسا کیا عمل تھا کہ خدا نے اس کو ایک عالم کے درجے میں رکھا. پہنچے چند علماء دروازے پہ اس کے گھر کے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی زوجہ نے اندر بلایا. تو اس کی زوجہ سے پوچھتے ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارے شوہر وہ کیا خاص عمل کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو علماء کے درجے میں رکھا؟ کہا میرا شوہر ایک عام سا آدمی تھا، دنیا دار آدمی تھا، مگر ہاں میرے شوہر میں دو باتیں تھیں. پہلی بات یہ کہ میرا شوہر جب لوہے پہ ضرب لگا رہا ہوتا تھا، چاہے لوہا کتنے گرم کیوں نہ ہو، لیکن اگر کانوں میں اذان کی آواز آئی اس کو وہیں چھوڑ کے اور وہ نماز کے لیے چلا جاتا تھا. میرا شوہر اذان کی آواز کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اذان ختم نہیں ہونے پاتی تھی مگر وہ فوراً دکان سے نکل کر اور مسجد کی طرف جاتا تھا. اور دوسری خوبی میرے شوہر میں یہ تھی کہ شوہر جب سارا دن مزدوری کر کے رات میں گھر آتا تھا تو ہم کھانا کھانے کے بعد اپنی چھت پہ چلے جاتے تھے سونے کے لیے. جب چھت پہ سونے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے پڑوس میں جو عالم تھا وہ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا. اور میرا شوہر اکثر ہی کہتا تھا میرے خدا تو میرا حال جانتا ہے، تجھے پتا ہے مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اگر میری یہ بوجھ ذرا کم ہوتا، میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی راتوں کو قرآن پڑھتا. اور یہ کہہ کے وہ رو پڑتا تھا، روتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہوئے سو جاتا تھا. تمام علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر خدا میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا، میری پشت بھی ہلکی ہوتی تو میں بھی راتوں کو قرآن پڑھتا. کیونکہ اس کی نیت یہ تھی تو پروردگار عالم نے اس کو پورا اجر دیا، اس کو اسی عالم کے درجے میں رکھا. صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی، آج ہم سب بہت دل گرفتہ ہیں. دل کا جو عالم ہے وہ یہ کہ مولا نیت کی تھی کہ کربلا جائیں گے مگر نہیں پہنچ سکے. کسی کو سنتے ہیں کہ کوئی کربلا پہنچ گیا، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ اب آج اربعین شب اربعین کا جلوس تھا، پچھلے سال تک ہم بھی اس جلوس میں تھے، ہم بھی مولا کے روزے میں داخل ہوئے تھے، مولا کو سلام کرتے ہوئے. تو آج جو ہم نیت کر رہے ہیں کہ مولا ہم بھی پہنچتے، ہمیں ویزا ملتا ہم بھی پہنچتے، تو یقیناً خدا سے یہ امید رکھیے کہ خدا ہماری نیتوں پر جزا دے گا، ہمیں خدا وہ ثواب عطا کرے گا، کیونکہ ہماری نیتوں میں شامل تھا کہ ہم کربلا آقا حسین کی زمین پر پہنچے. اور ہمارا آقا، ہمارا مولا اتنا ہمیں چاہنے والا ہے کہ مولا حسین کہتے ہیں آقا محمد یزدی یہ اس زمانے میں کربلا میں تھے جب کربلا سے شیعوں کو نکالا جا رہا تھا، اور شیعہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، حسین کے روزے کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں. محمد یزدی بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تڑپ رہا تھا، امام حسین کے روزے میں الوداع کرنے گیا اور مولا کی زری پکڑ کے رویا، زری پکڑ کے رخصت ہو کے باہر دروازے تک آتا تھا، پھر جا کے دوڑ کے دری سے لپٹ جاتا تھا. اتنی بے قراری تھی مجھے کہ اچانک مجھے مکاشفے کی حالت طاری ہوئی. جب مکاشفے کی حالت طاری ہوئی تو میں نے ایک بارگی امام حسین کو دیکھا، اور امام حسین کہتے ہیں جاؤ قوم چلے جاؤ، مگر یاد رکھنا جہاں بھی میری مجلس کا فرش عذاب اچھتا ہے وہ مقام میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. تو ہم شکر کرتے ہیں مولا کا کہ مولا کربلا نہیں پہنچ سکے لیکن اس مجلس کے فرش عذاب پہ موجود ہے کہ بقول آپ کے کہ جہاں بھی میرا فرش عذاب بچائے وہ میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے. اور اسی لیے جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے آیت اللہ بہجت کا وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جب بھی کہیں مجلس میں جا رہے ہوتے ہو اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہا کرو کربلا جا رہے ہیں. یہ فرش عذاب پہ بیٹھنا کہ کربلا کی زمین پہ بیٹھنے کی مانند ہے. تو آئیے ہم سب حرم امام حسین میں بیٹھے ہیں، اور جب حرم امام حسین میں بیٹھتے ہیں تو مولا سے اپنی باتیں کرتے ہیں، مولا کے مصائب پہ روتے ہیں، مولا کو حاجتیں پیش کرتے ہیں. آئیے آج حرم کربلا میں اس فرش عذاب پہ بیٹھ کے ہم کربلا کو یاد کریں. اور کیا یاد کریں کہ کربلا کیا ہے؟ امام علی رضا ارشاد فرماتے، صلوات بھیجتے ہیں بابا. صلی علی محمد وآل
امام علی رضا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کربلا میں امام حسین کی قبر پہ جا کے زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ اللہ کی زیارت کی. یہ زیادہ امام حسین کی فضیلت ہے. وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ جا کے اللہ کی زیارت کی. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. امام شاہ فرماتے ہیں جو کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے گیا اور حسین کی زیارت کی قبر کے روضے پر پہنچا وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول خدا کے ساتھ 90 حج ادا کیے ہوں، مقبول حج ادا کیے ہوں. آپ سوچیے رسول کے ساتھ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو رسول کے زمانے میں تھے اور رسول کے ساتھ حج کیا. یعنی جو امام حسین کی زیارت کو جائے 90 مقبول حج کا ثواب جو رسول خدا کے ساتھ کیا ان کا اجر ملتا ہے. اور اتنی بڑی عبادت ہے. چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو امام حسین کی زیارت کر لے کہا زمین والوں سے زیادہ عرش والے پہچانتے ہیں حسین کو، عرش والے حسین کی معرفت رکھتے ہیں. کہا اتنا اجر و ثواب ہے کہ ملائکہ میں سے ہر ملک اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ خدا تو اجازت دے دے حسین کے روضے کی زیارت کروائے. گروہ در گروہ ملائکہ جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. تو یہ عظمت و معرفت ہے حسین کی زیارت کی. تو آئیے ہم بھی سوچیں کہ جب کوئی کربلا پہنچنا چاہے تو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. صحت مند تو جاتے ہیں مگر بیمار بھی جاتے ہیں. اور کیسے جاتے ہیں؟ میں کتاب کرامات امام حسین کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں جو ہمارے پاس مفاتیح الجناح ہے. مفاتیح الجناح لکھنے والے شیخ عباس قمی ان کے استاد محدث نوری وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے شیخ محمد باقر نام تھا اور وہ بروجرد میں رہتے تھے. ایک باری ان کی آنکھوں میں درد اٹھا. جب آنکھوں میں درد اٹھا تو آنکھوں کے اندر وائٹنس سفیدی نمودار ہونے لگی اور درد بڑھنے لگا. وہ اس بروجرد کے علاقے سے اپنے علاقے میں آئے، ڈاکٹرز کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا. درد بڑھتا جا رہا ہے اور آنکھوں کی سفیدی بھی بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ رات کو وہ سو نہیں سکتے تھے درد کی وجہ سے. ایک بار کی ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا. کیوں ملنے آیا؟ وہ کربلا جا رہا تھا. اس نے کہا میں امام حسین کے روضے پہ جا رہا ہوں اور تم سے الوداع کرنے آیا ہوں. جیسے اس دوست سے ملاقات کر رہے تھے دل میں اچانک خیال آیا میں کیوں نہ کربلا جاؤں. دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا مگر حسین وہ طبیب ہے جو کبھی جواب نہیں دے سکتے. میں کیوں نہ حسین کے پاس کربلا جاؤں اور اپنے مرض کے لیے دعا کروں. بس اس خیال کا آنا تھا. اپنے طبیب سے پوچھا کہ میں کربلا کا سفر کر سکتا ہوں؟ کہا ہرگز نہیں. آپ یہ سفر کریں گی تو آپ کا درد اور بڑھ جائے گا. گھر والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی منع کیا کہ بھئی جان کی، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا چگلے، جان کی حفاظت واجب ہے، کیوں جا رہے ہو؟ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم سفر کرو گے تو آنکھ میں مزید تکلیف بڑھ جائے گی. ہر ایک منع کرتا رہا مگر اس نے ارادہ پکا کر لیا نہیں مجھے جانا ہے اور میں کربلا پہنچوں گا. اچھا قافلے میں چلا. جب قافلے میں چلا اس قافلے میں تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا. اچانک ان کی آنکھوں کا درد بڑھ گیا. جب درد بڑھ گیا تو قافلے والوں نے کہا آپ یہیں سے لوٹ جائیے، آپ واپس چلے جائیے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف بڑھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں پورا قافلہ مجھے منع کر رہا تھا مگر ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا نہیں چلو مولانا حسین کے پاس چلو، وہ شفا دینے والے ہیں. کہا اس نے میری اتنی ہمت بندھائی کہ میں اس سفر میں ساتھ ساتھ رہا. کہا ایک بار کی درد رات کو آنکھوں میں شدید ہو رہا تھا اور روتے ہوئے مولا کو مخاطب کرتے ہوئے مولا حسین شفا دیجیے. کہا جب سویا تو خواب میں بی بی زینب کبریٰ کی زیارت کی. بی بی زینب کبریٰ آئی ہیں اور اپنی چادر کا ایک کونا میری آنکھوں سے مس کیا. اس کے بعد نہ میری آنکھوں میں کوئی تکلیف رہی اور میری آنکھ شفایاب ہو گئی. اور میں اٹھا خواب سے تو میں نے اٹھ کے اپنے قافلے والوں کو جگایا اٹھو دیکھو حسین نے مجھے راہ کربلا کے سفر میں شفا عطا کر دی. صلوات بھیجیے. یہ ہر مریض جو سوچتا ہے کربلا جانے کو، بعض دفعہ بہت سے لوگ روکتے نا مرض ایسا ہے کیوں جا رہے ہو. مگر جو وہ شیخ باقر کا جو جملہ تھا کتاب میں لکھا ہوا وہ کہتے ہیں جب مجھے لوگ روکتے تھے تو میں کہتا تھا جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں کربلا میں کیوں نہ مروں، میں کیوں نہ جاؤں کربلا. کہ کربلا وہ زمین ہے
کہ اس کی خاک کی عظمت کیا بیان کروں کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حرم کربلا میں بیٹھے تو کربلا کا تذکرہ کریں گے آج. امام رضا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح، اب کربلا سے جو لوٹتا ہے تو ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ بس خاک شفا کی تسبیح مل جائے. اگر خاک شفا جو امام حسین کی قبر کی خاک نہیں مل سکتی تو خاک کربلا کی صحیح ہمیں تسبیح و سجدگاہ مل جائے. کیا عظمت ہے اس کی. امام رضا کہتے ہیں اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 400 نیکیوں کا ثواب دکھتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے میں. نہ کہ پوری تسبیح پڑھی جائے تو کتنا اجر ہے. کہا جو ایک مرتبہ خاک شفا کی تسبیح پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 400 نیکیاں لکھتا ہے، 400 گناہ مٹاتا ہے اور 400 درجے بلند کر دیتا ہے. نہ صرف 400 درجے بلند کرتا ہے، 400 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل چھڑے امام شاہ فرماتے ہیں اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح پر تسبیحات اربع پڑھے. ابھی تو آپ نے سنا تھا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اب جو چاروں ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح پر تسبیحات اربع پڑھے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھتا ہے، 6000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 6000 درجے بلند کرتا ہے اور 6000 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اس خاک کربلا کے مقابل ہم کس کو پیش کریں. خدا نے اتنی عظمت عطا کی ہے اس کربلا کی مٹی کے لیے کہ ہم اس پہ تسبیح پڑھیں تو اجر و ثواب بڑھ جائے. اور اس خاک کربلا کی عظمت یہ ہے جہنمی میں پڑھے تو جنتی ہو جائے. اور کیسے جنتی ہو جائے؟ عرب کے بہت مشہور شاعر ہیں خلیم موصلی. خلیم موصلی کیوں کہتے ہیں؟ موصل کے علاقے کے رہنے والے تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ ناصبی تھے. آج کی زبان میں بولوں طالبان تھے. اچھا طالبان کیسے تھے؟ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ماں اور باپ نے منت مانی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کر دے، اگر تو ہمیں بیٹا عطا کر دے گا تو ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ وہ حسین کے زواروں کو قتل کریں. منت سوچیے کیسی عجیب منت ہے کہ اللہ اگر تو بیٹا عطا کر دے گا تو ہم اس کو ایسا پالیں گے، ایسا اس کے دل میں بغض علی ہوگا کہ بس وہ ہمارا بیٹا حسین کے زواروں کو قتل کرے گا. بیٹا ہو گیا. اللہ بھی تو آزمائش کرتا ہے نا. بیٹا پیدا ہو گیا اور اب منتظر ہیں، پال رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ منت مانی تھی تو اللہ نے تم کو عطا کیا. جب وہ بیٹا جوان ہو گیا، خلیل نام ان کا، جب جوان ہو گئے تو ایک مرتبہ ماں باپ نے کہا تم حسین کے زواروں کو قتل کرنا. حبل عامل سے جو راستہ کربلا جاتا ہے اس کے بیچ میں موصل شہر ہے اور آج بھی موصل میں مومنین اتنے نہیں رہتے جتنے مخالفین رہتے ہیں. آج تک اس زمین کا یہ حال ہے. تو موصل کے رہنے والا یہ شخص تھا. تو یہ کہتے جو میرے ماں باپ نے کہا کہ تمہیں اس منت پہ ہم نے پالا ہے تو اس نے سوچا میں اس راستے میں بیٹھ جاؤں. جو لوگ جبل عامل سے کربلا جائیں گے اس قافلے پہ حملہ کر دوں گا اور مار دوں گا لوگوں کو جو حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں زمانے سے لوگ سوچتے ہیں یزید سے لے کے صدام گزرا آج تک حسینیوں کو مار دو، قتل کر دو، ان کی جلوسوں پہ حملے کر دو. وہ یہ نہیں سوچتے ہمارا مرنے والا تو مر جاتا ہے مگر مرتے مرتے بھی 3 مجلسیں کروا جاتا ہے حسین کی. وہ سوئم کی ہو وہ 40ویں کی سوراخ بھیجی باز. تو یہ شخص موصل کے راستے پہ بیٹھ گیا کہ اب یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا تو میں قتل کر دوں گا. اتفاق سے جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا قافلہ دور یہاں سے گزر کے جا چکا ہے. اب وہ وہیں بیٹھ گیا. قافلہ پلٹے گا تو پلٹ کے اپنے مقام تک جائے گا، بس میں واپس بیٹھے گا اور میں اس پہ حملہ کروں گا. وہ بیٹھا ہوا تھا چھپ کے. بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو نیند میں دیکھتا ہے میدان قیامت ہے اور میدان قیامت میں ملک اسی شخص کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں اور حکم خدا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. جب جہنم میں ڈالا تو جہنم کی آگ جلا نہیں رہی،
جب جہنم کی آگ نہیں جلا رہی تو ملائکہ پوچھتے اے جہنم کی آگ سے سوال کرتے اس کو تو جلا کیوں نہیں رہی؟ کہا اس لیے نہیں جلا رہے، اس کے جسم پہ کربلا کے زائروں کی خاک پڑ گئی ہے، جو کربلا کی زمین سے چل کے آئے ان زائروں کے قدموں کی خاک اس کے جسم پر پڑ گئی۔ ملائکہ نے اس کو نکالا جہنم سے اور نکال کے اس کو پانی میں ڈبوئے کہ خاک بہ جائے، یہ جہنمی ہے، خاک بہ جائے۔ اب جو اس کو پورے جسم کو دھو کے اس کو ڈالا دوبارہ جہنم میں، پھر بھی آگ نہیں جلا رہی۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ سانس لینے کے ساتھ ساتھ کچھ خاک کے ذرات جسم میں چلے گئے ہیں، اور جس کے جسم میں خاک کربلا چلی جائے وہ جہنم میں جلا نہیں سکتی، وہ آگ نہیں اس پہ اثر کر سکتی۔ اتنا دیکھا اس نے، خامس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو حیران میں نے دیکھا کیا کہ کربلا کے زائروں کی خاک مجھے جہنمی سے جنتی بنا رہی ہے۔ یہ سوچ کے امام حسین کے حرم میں گیا اور زری پکڑ کے رویا، مولا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ جب آپ کے زائروں کا یہ مقام ہے تو مولا آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یہ شاعر بنا، اور اتنا ایسا شاعر بنا رب کا کہ علی کی شان میں جو منقبتیں اس نے لکھی ہیں، حسین کی شان میں جو منقبتیں اس نے لکھی ہیں، آج بھی کربلا میں روزوں کے باہر جو بینر لگے ہوتے اس پر اسی کے اشعار تحریر ہوتے، یعنی ایک جہنمی کو کربلا کی خاک نے جنتی بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس خاک کربلا کی کیا عظمت بیان کروں۔ یہ خاک کربلا اگر جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے تو اگر کوئی اس خاک کربلا پہ پہنچنے کا منتظر ہو اور موت آ جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا جسم کربلا پہنچ جاتا ہے۔ کیسے؟ کتاب سردار کربلا میں ایک روایت درج ہے، اور اس روایت کو کون بیان کر رہا ہے؟ آقا ولید بیبہانی۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے امام زمانہ کی بھی زیارت کی ہے، امام حسین کی بھی زیارت کی ہے۔ آقا ولید بیبہانی کے شاگرد مولانا کاظم، جن کا نام ہے آقا محمد کاظم، وہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے استاد کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باغی ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پٹلی کپڑے سے بندھی ہوئی تھی، اس میں کھولا، اس نے اس میں زیورات تھے، خواتین کے زیورات، اور وہ ہمارے استاد کے سامنے رکھ کے کہا ان زیورات کو آپ جہاں چاہے استعمال کر لیں۔ اب استاد پوچھتے ہیں زیورات کس کے ہیں؟ کہا میری زوجہ کے ہیں۔ کہا کیوں لائے ہو دینے کے لیے؟ کہا عجیب داستان ہے۔ کہا میں سنوں گا، سناؤ داستان کیا ہے؟ کہا میں تاجر تھا اور رشیا گیا، روس گیا تجارت کرنے، وہاں بہت فائدہ ہوا۔ جب بہت فائدہ ہو گیا، بہت مال و زر کما لیا، ایک روسی لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا، ایسی محبت ہوئی اس سے، وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی، عیسائی تھی۔ کہا اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، میں نے چاہا اس سے شادی کرنا، اس کے گھر والوں سے ملا تو گھر والے کہتے تھے کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو ہم شادی کر دیں گے تم سے، ورنہ نہیں۔ میں چھوڑ کے آگے بیٹھ گیا، میں مسلمان کہاں عیسائی ہوں گا، مگر اس کا عشق مجھ پر اتنا حاوی تھا کہ چند دنوں کے بعد جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے کہا اچھا میں عیسائی ہوتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ عیسائی ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ جب یہ عشق کا خمار اترا چند دن کے بعد، اب وہ سوچتا ہے میں نے کیا کیا، میں نے اسلام چھوڑ دیا صرف ایک عورت سے شادی کے لیے۔ اب وہ اکثر بیٹھ کے روتا تھا۔ چند دنوں کے بعد محرم کا آغاز ہو گیا، جب محرم کا چاند نکلا یہ حسینی تھا۔ اب جو پہلی محرم آئی تو اس کے دل کی عجیب حالت تھی، کہہ نہیں سکتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں دوبارہ اور میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا، مگر بیٹھا ایک کونے میں رو رہا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے اس کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے منع کیا کچھ نہیں، ایسے اداس بیٹھا۔ نہیں تم رو رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے خدا پہ بھروسہ کر کے اور بتا دیا اس کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں حسین پہ رو رہا ہوں۔ یہ دن محرم کے امام حسین کے۔ کہا کون حسین؟ اس کے شوہر نے بتایا مولا حسین ہے، ہمارے نبی کے نواسے تھے، ان کو بچوں سمیت پیاسا آتا ہے دیر کر دیا۔ نام حسین میں اتنی کشش ہے کہ جب امام حسین کا تذکرہ سنا اس عورت نے پہلی مرتبہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی مسلمان ہوں گی۔ اس حسین میں کیا تاثیر ہے؟ جب سے میں نے تذکرہ سنا ہے میرا دل رو رہا ہے۔
وہ لڑکی بھی مسلمان ہو گئی اور دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کا مال و اسباب بیچ کے ہم کربلا جائیں گے اور کربلا پہنچ کے تم اپنے گھر والوں سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. ہو گئی تھی مسلمان مگر ہمت نہیں تھی کہ اپنے گھر والوں سے کہہ سکے کہ مسلمان ہو گئی. اچانک ایسا ہوا کہ وہ لڑکی بیمار ہوئی اور اتنی بیمار ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اچھا مسلمان تو ہو گئی تھی مگر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکی تھی کہ میں کرسچن مذہب چھوڑ دیا ہے. تو جب وہ مر گئی تو اس کو کرسچنز کے طریقے سے دفنا دیا گیا. اب یہ شوہر پریشان نہ کسی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا جب اس کو دفنایا گیا تو اس کے ماں باپ نے جو زیور اس کو دیا تھا شادی پہ وہ زیور بھی قبر میں اس کے ساتھ ہی رکھ دیا. ابھی شوہر کہتا ہے کہ میں بہت بے چین تھا کہ میری بیوی مسلمان تھی مگر عیسائیوں کی طرح دفنایا گیا. میں کیا کروں؟ کیا میں اس کی قبر کھودوں اور اس کی لاش کو نکال کے مسلمانوں کی طرح دفناؤں؟ کا عجیب کشمکش میں تھا. آخر میں نے فیصلہ کر لیا رات کی تنہائی میں اس کو قبر سے نکالتا ہوں اور مسلمانوں کی طرح دفناتا ہوں. پہنچا قبرستان مگر جب اپنی بیوی کی قبر کو کھولا تو قبر میں بیوی نہیں تھی. کتاب سردار کربلا کی روایت ہے کیا اس وہاں بیوی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب شکل کا ایک مونچھوں والا ایک مرد اس کے اندر دفن تھا. میں قبر دوبارہ بند کر دی. بند کر کے رات کو گھر آیا اور بے چین میں نے خود اس قبر میں بیوی کو دفنایا تھا مگر یہ کون آ گیا اس قبر میں؟ کہا میں سویا تو مجھے خواب میں کسی نے کہا تمہاری بیوی اس وقت کربلا میں ہے اور یہ جو شخص ہے اس کو یہ کربلا میں دفن ہوا تھا. اس کو ملائکہ نقالہ نے وہاں سے نکال کے یہاں ڈال دیا اور تمہاری بیوی کو یہاں سے نکال کے کربلا پہنچا دیا. جاؤ کربلا تمہاری بیوی کی قبر تمہیں وہاں مل جائے گی. یہ کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا تو خواب میں کہا گیا تھا جو امام حسین کے روضے میں مینار کاشی ہے اس کے قریب ایک قبر ہے اس کو کھدوا کے دیکھنا وہاں تمہاری بیوی دفن ہے. پہنچا وہاں کے خدام کے سامنے برا قصہ بیان کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا میری بیوی عیسائی تھی مسلمان ہو گئی تھی انتقال ہو گیا اور میں نے یہ خواب دیکھا. جب یہ بتایا گیا تو کہا اس تاریخ کو میں نے خواب دیکھا تھا. اس تاریخ کو کون یہاں پہ دفن ہوا تھا؟ کہاں ایک شخص تھا جو گناہگار تھا اور اس کو یہاں پہ کیونکہ صاحب حیثیت لوگ تھے تو ان لوگوں نے یہاں اس کو دفن کر دیا. کیا کھول دو قبر. جب قبر کو کھودا گیا تو جیسے ہی قبر کو کھودا ہے اس کی بیوی اس طرح سو رہی تھی جب قبلہ رخ کر کے ہم مسلمان اپنی مردوں کو لٹاتے ہیں وہ اس طرح قبر میں موجود تھی. ملائکہ نقالہ نے ملائکہ نقالہ کیوں کہتے ہیں؟ میت کو ایک مقام سے دوسری مقام پہ منتقل کرتے ہیں نقل کرتے ہیں منتقل کرتے ہیں ملائکہ نقالہ کہلاتے ہیں. اور اس ملائکہ نقالہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس مومنہ کو وہاں سے نکال کے یہاں دفن کیا اور یہاں جو گناہگار شخص تھا اس کو وہاں دفن کیا. جو حسین سے صحیح محبت رکھ کے مرنے کے بعد بھی حسین کے روزے میں پہنچ جاتا ہے. امام حسین بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کربلا کی خاک کی عظمت ہے کہ اگر کوئی کربلا کی خاک تک پہنچ جائے زیارت کو تو عمر کا میٹر بند ہے. جب دوبارہ گھر پہنچتے ہیں تو دوبارہ ہماری عمر کاؤنٹ ہونا شروع ہوتی ہے. یہ کربلا کی خاک ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دے. یہ کربلا کی خاک ہے جو کربلا آنے کا ارادہ کرے مگر موت آ جائے نہ پہنچ سکے مرنے کے بعد کربلا پہنچ جاتا ہے. جب کربلا کی خاک کی اتنی عظمت ہے تو صاحب کربلا کتنے باعزت ہوگے. ہم حسین کی عظمتوں کو کہاں سمجھ سکے. ہم اس طرح حسین کو سمجھ ہی نہیں سکے جو حسین کا مقام و مرتبہ ہے. کوئی کام اپنی زندگی میں خدا مجھے بھی توفیق دے خدا آپ کو بھی توفیق دے کوئی کام ہم حسین کی محبت میں کریں. یقین مانیے حسین اتنے کرم نواز ہیں حسین اتنے کریم ہیں اس کام کی جزا آپ کو ضرور دیں گے چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد. اور کیسے دیتے ہیں؟ کتاب کشف الزیدی کی روایت ہے. ایک زمانے میں کربلا میں جب کوئی مردہ آتا تھا تو ایک شخص کی ڈیوٹی تھی جو سرداب میں نیچے مردہ لے جا کے دفن کیا کرتا تھا. اس کا نام تھا عبد الرضا. عبد الرضا نام تھا اور لوگ میتیں لاتے تھے آج سے سینکڑوں سال پہلے اور وہیں کربلا میں سرداب میں مومنوں کو دفن کیا جاتا تھا. ایک عورت کا انتقال ہوا لائی نماز جنازہ پڑھاتی گئی مولا کے حرم میں. اب جب اس کو اندر لے کے گیا تو عبد الرضا کا طریقہ تھا جس میت کو بھی وہ اندر لے کے جاتا تھا 15 منٹ کے بعد اس کو دفنا کے اس پہ سلیب رکھ کے اور اوپر آ جاتا تھا. اب جب اس مومنہ کے جنازے کو لے کے گیا
आधा घंटा गुजर गया, ऊपर नहीं आया। जब देर हो गई तो लोगों को परेशानी हुई, आवाज दे रहे, आवाज का भी जवाब नहीं दे रहा। अब कुछ लोग नीचे उतरे, जब नीचे उतरे तो देखा कि जिस मोमिना को ये ले गए थे उसकी कब्र के बराबर में बेहोश पड़ा हुआ है। उसको उठा के ऊपर लाए, मौला के सहन में लाए, पानी छिड़का, उसको उठाया। अब्दुल रज़्ज़ाक क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गए? आंख खुलते ही वो कहता है इस मोमिना के बेटे को बुलाओ। क्या हुआ क्या? कहने इसके बेटे को बुलाओ। उस मोमिना के बेटे को बुलाया गया। अच्छा क्या हुआ? क्या तुम्हारी माँ क्या मजलिसें पढ़ती थी? क्या नहीं। क्या क्या तुम्हारा कोई मोटिव था जहाँ तुम जायरों की खिदमत करते थे? तुम्हारी माँ खिदमत करती थी? क्या नहीं। कभी क्या वजह है? अपनी माँ का कोई खास अमल बताओ। तुम्हारी माँ इमाम हुसैन से तवस्सुल रखती थी? कहा हमारी माँ का तरीका था कि तमाम जिंदगी उठते बैठते, जैसे हम लोग की आदत है ना कि अगर गाड़ी जरा सी भी उछल जाए तो बेख्तियार मुझसे या अली मदद, यानी या अली मदद हमारे खून में शामिल है। हम दिल से नहीं बोलते, नहीं हम जानबूझ के नहीं, इख्तियारी नहीं, गैर इख्तियारी तौर पे हमारे लबों पे जरा सी तकलीफ हो, हाथ में सुई चुटा या अली मदद फौरन निकलता है। क्या मेरी माँ का तरीका था, चलते फिरते काम करते, किसी काम में तकलीफ हो या करीम करबला, या हुसैन, या करीम करबला, यानी हर लम्हा उस जबान पे इमाम हुसैन का नाम था। और हमारी माँ की छोटी सी जमीन थी, उस जमीन पे सब्जियां उगती थी। तो हमारी माँ का तरीका था हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन हमें उसी जमीन से सब्जी निकाल के वही पकती थी, वही हम खाते थे, हमारा गुजारा उसी पे होता था। मगर 7वें दिन हमारी माँ हमें भूखा रखती थी। क्यों? आज का खाना हुसैन के नाम पे तकसीम करो। गरीब थे मगर माँ ने तरीका सिखा दिया था, जिस हुसैन के नाम पे रस्क मिलता है 6 दिन खाओ, मगर 7वें दिन आज के दिन खाना हुसैन के नाम पे तकसीम करो। यही वजह है कि जब मैं तुम्हारी माँ को कब्र में लेटा के करवट करने लगा और कफन को खोला के खाके शिफा डाल दूं, एक नूर कब्र में आता हुआ आवाज दिया, ए शख्स रुक जा, अब्दुल रज़्ज़ाक रुक जा, ये हुसैन इब्ने अली की मेहमान है, हुसैन इसके कब्र में आ रहे हैं। सलवात दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ना इस करबला की खाक का कोई बदल है, ना हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का कोई बदल है। हम जब करबला गए, हमने बारिश में भी करबला देखा, हमने धूप में भी करबला देखा। और जब हम करबला की जमीन पे देखते थे कि जो कार्टन्स को लोग फाड़ देते हैं, उस कार्टन से माए छोटे बच्चों को लिए बैठी है और बारिश बरस रही है, बहुत बहुत अपनी चादर को ऊपर डाल लिया। तो मैं सोचती थी मौला ये मोहब्बत कर, मौला ये है मोहब्बत। हुसैन आपको देखा नहीं है, मौला ये जरी हमें खींचती है, आपको देखा नहीं है, मगर ये आपकी मोहब्बत में छोटा सा बच्चा लेके ठंडी रात में बारिश में बैठी है। क्यों? हुसैन के ज़बार है, हमारा मौला हमें देख रहा है। ये वैसे ही जुमला नहीं लगता जब शाम के दरबार में यजीद मलऊन ने कहा था, देखा तुम्हें तुम्हारे खुदा ने जलील कर दिया, तो सैयदा सज्जाद ने क्या कहा था, नहीं हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हमें इम्तिहान के काबिल समझा, खुदा ने हमारा इम्तिहान लिया, हमें इम्तिहान के काबिल समझा। तो करबला वाले हुसैन की अजमत को क्या बयान करें, मगर मजलिस है, मजलिस के आखिर में मसाइब से पहले इमाम हुसैन का एक जुमला बयान कर दूं, और अल्लाह करे कि हमें ये जुमला हमेशा याद रहे। ये मौला की हदीस क्या है, किताब जलवाए नूर, और जलवाए नूर में जो हर मासूम से अलग अलग जलवाए नूर की छोटी सी बुकलेट है, छोटी सी, उसमें हर मासूम की 40-40 अहादीस है। इमाम हुसैन की भी अलग किताब है, उसमें 40 अहादीस है। एक जुमला मौला का आपके सामने, मौला हुसैन कहते हैं किसी भी बिरादर मोमिन के पीठ पीछे वही बात कहना जो कोई पीठ पीछे तुम्हारी करे। अगर तुम चाहते हो मेरे पीठ पीछे मुझे लोग अच्छा कहें, तो किसी मोमिन के पीठ पीछे वही कहना, अच्छा कहना। अब बड़ी अजीब सी बात लगती है जब लोग बच्चों को समझाएं, जब लोगों के दरमियान बात करें, तो वो किसी के पीठ पीछे उसके एब्सेंस में कोई ऐसी बात मत कहो जो उसको बुरी लगे, ऐसा जुमला नहीं कहो। बड़े हम लोग बड़े मजलिसों बैठते हैं, बड़े हंस के बोले अरे वो तो बड़ी कंजूस है, वो कहाँ बनाए, ये कंजूस क्या जुमला है? आप उनकी खामी बयान कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उनकी मर्जी, वो किसी को नहीं बुला रही है, हाँ सबके आती है मजलिस, वो खुद तो मजलिस नहीं करती। ये जुमले औरतों में बहुत आम है गीबतें करने में। तो मौला हुसैन कहते हैं
किसी भी मोमिन के पीठ पीछे वही अच्छे जुमले कहो जो तुम चाहते हो तुम्हारे पीठ पीछे कहे जाए। और ऐसा है, जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं भाई हमने देखा है तो हम क्या है, बड़े सीना ठोक के कहते हैं हमने देखा है हम क्या है। छोटा सा जवाब है, आपने देखा है ना, आप कह रहे हैं, आप याद रखिए आपके अंदर भी खुदा किसी को यही खामी दिखा देगा, वो भी आपके बारे में कहेगा, आप मत कहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को खबरदार कर रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत बुरे, इनसे बच के, हमारे मोहल्ले में एक नए पड़ोसी आए हैं तो हम उनको बता रहे भाई ये खातून जुबान की बहुत तेज है, तरह कम कम मिलना। कब कहा था मौला ने बुराई करने वाले से नफरत करो? मौला ने हमेशा कहा बुराई से नफरत करो, बुराई करने वाले से नफरत मत करो। क्यों नहीं करे? न जाने कौन सा लम्हा ये तौबा कर ले और हमसे ज्यादा पाक हो जाए, हमसे ज्यादा खुदा के करीब हो जाए। इसीलिए मौला ने कहा कि कभी भी बुराई करने वाले की बुराई न करना, उसकी बुराई जो वो करता है वो बुरी है, वो खुद बुरा नहीं। मगर हम लोग ये बातें करते हैं, पीठ पीछे करते हैं और ये भूल जाते हैं जो जुमले हम कह रहे हैं यही कोई हमारे पीठ पीछे भी कह रहा होगा। आखिरी रिवायत और मसाइब की मंजिल। रिवायत क्या है? किताब फंद तारीख की 5वीं जिल्द में ये रिवायत मौजूद है। ईरान के बादशाह अमीर अब्बास एक मर्तबा शहर से निकले और जब वो कहीं जा रहे हैं अपने फौज के साथ, अपने लश्कर के साथ, तो उसमें 2 आलिम भी शामिल थे और शियत के बहुत बड़े मशहूर आलिम, एक मीर दामाद बहुत बड़े आलिम है और एक शेख बहा। ये दोनों आलिम भी साथ थे और दोनों घोड़े पे सवार थे। अच्छा, हुआ क्या कि मीर दामाद जो आलिम थे वो थोड़ा वजनी बदन के थे, वजन था उनके जिस्म पे, और जो शेख बहा आलिम थे वो बहुत कमजोर थे। अब घोड़े पे वो भी सवार है, घोड़े पे ये भी सवार है। बादशाह अमीर अब्बास जो पीछे चल रहे थे वो मीर दामाद आलिम थे जिनका जिस्म भारी था, वो घोड़े पे सवार थे। उनके पास आए बादशाह और बादशाह उनसे क्या कह रहे, देखा ये शेख बाहर कैसे घोड़ा दौड़ाते हुए आगे चले जा रहे हैं, आलिम तो कोई आपकी तरह हो जो आहिस्ता आहिस्ता चले। अब इस आलिम से कह रहे हैं आलिम तो कोई आपकी तरह हो जो आहिस्ता आहिस्ता चले। उन आलिम को देखे वो घोड़ा दौड़ाते आगे पहुंच गए। कहा नहीं ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? कहा वो उस आलिम का घोड़ा आज खुश है कि मुझ पे कितना आलिम जबरदस्त सवार है, वो खुशी में आगे दौड़ रहा है। अच्छा, अब अमीर अब्बास नहीं सुना जो बादशाह था। अब बादशाह आगे बढ़ा, आगे जाके शेख बहा के पास पूछते हैं आपने देखा मेरे दामाद कितनी अकड़ है, इनको कितना तकब्बुर है कि पीछे पीछे आराम से आस्ते आस्ते आ रहे हैं, हमारे साथ चलना दोबारा नहीं है, हमारे साथ चले। अब वही शेख बहा कहते हैं ये वजह नहीं है, उनका इल्म इतना है कि उनका घोड़ा उनका इल्म का बोझ नहीं संभाल सकता, इसलिए आहिस्ता चल रहा है। आपने देखा जो जुमला आप किसी के लिए कहते हैं वही जुमला इमाम हुसैन कहते हैं तुम्हारे पीठ पीछे भी कहा जाएगा। लिहाजा किसी के पीठ पीछे बात करना चाहो तो ये सोच लेना जो बोल रहे हो कल को कोई तुम्हारे लिए भी तुम्हारे पीठ पीछे भी यही जुमला बोलेगा। काश हम मौला हुसैन के इस जुमले को हमेशा याद रखें। मौला हमारी जबान से कभी किसी के लिए गीबत ना निकले, हम किसी पे तोहमत ना लगाएं, कोई बुरा जुमला ना निकले कि वो जुमला हमारे मुताल्लिक भी कहा जाए। अज़दार बस मजलिस तमाम हुई। आज शब अरबईन है और शब अरबईन क़यामत की रात है। मैं वो मसाइल पढ़ूंगी शब अरबईन के जो मैंने करबला में सुने हैं। मैंने करबला में एक आलिम से सुना था जिस काफले में आज से कोई 10-11 साल पहले जो मजलिस सुनी थी मैंने। वो आलिम कहते हैं शब अरबईन इमाम हुसैन के कब्र पर सबसे पहले उनकी माँ आती है, उनके नाना रसूल अल्लाह आते हैं, उनके बाबा अली मुर्तजा आते हैं, उनके भाई हसन मुश्तबा आते हैं। और क्यों आते हैं? जो जायर पैदल चल के आ रहे होते हैं ना, उन जायरों का इस्तेमाल करते हैं। मौला हुसैन अपने नाना को मुखातिब करके कहते हैं नाना देखिए ये जायर मेरी मोहब्बत में पैदल चल के आया है, इसके लिए दुआ कीजिएगा। अम्मा आपने देखा कि जायर पैदल चलता हुआ आया है, इसके पैरों में जख्म हो गए मगर ये मेरी मोहब्बत में आया है, अम्मा इसके लिए दुआ कीजिए। अल्लामा मजलिसी शबे अरबईन करबला में थे।
کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد اپنے مسافر خانے میں آئے اور سوئے. جب سوئے تو خواب میں دیکھتے ہیں امام حسین مخاطب کرتے ہیں مجلسی اٹھو ذرا پانی کا جگ لے لو اور گلاس لے لو. کیوں امام حسین کیوں لے لو؟ کہا بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں میرے روزے جب روئیں گے تو پیاسے بھی ہوں گے ان کو پانی پلانا ہے. کہا میں مولا کے حکم پر جگ بھر کے پانی لے کے اور گلاس لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے دور سے آتا ہوا دیکھا ابراہیم روتے ہوئے آ رہے. حضرت ابراہیم کی چیخیں بلند ہے. قریب آئے امام حسین کے گلے سے لپٹ گئے. حضرت ابراہیم رو رہے ہیں. علامہ مجلسی کی طرف حسین نے اشارہ کیا علامہ مجلسی ذرا ان کو پانی پلاؤ. میں نے پانی پلایا ان کو بٹھایا. پھر دیکھا ایک اور نورانی بزرگ آ رہے ہیں. کہا یہ موسیٰ آ رہے ہیں میری 40 کے مسائل پر مجھے موسیٰ دے دیں. موسیٰ گریہ کیا. حسین نے کہا مجلسی ذرا ان کو پانی پلاؤ. میں نے پانی پلایا. پھر دیکھا کہ نورانی شکل والے عیسیٰ آ رہے ہیں. عیسیٰ آ کے روتے ہیں. حسین ابن علی کو پورے گھر کا پرسہ دیتے ہیں. ان کو بٹھایا پانی پلا کے. پھر دیکھا ایک شخص ایسے آ رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا. جب کوئی روتا ہے نا اپنا روئے تڑپ کے روتا ہے غیر روئے تو بچھڑ کے روتا ہے. دیکھا ایک شخص آیا سر پتا لیتے ہیں کہا یہ کون گئی میرے رسول اللہ ہے. ایک بار کی روتے ہوئے آئے حسین سے گلے پڑ گئے. حسین نے پرسہ قبول کیا کہ میں نے میرے نانا کو پانی پلاؤ. میں نے پانی پلا دیا. اب مولا حسین میرے قریب آئے. آگے کہتے ہیں مجلسی دور چلے جاؤ. مولا دور کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ میری ماں آئے گی میری بہن آئے گی مجھے پرسہ دیں گی اور یاد رکھو وہ روئیں گی تو اپنے بازو کے نشان بھی زینب دکھائے گی. بھیا رسم کے نشان میرے بازو پر ہے. اللہ مجلسی کہتے میری خواب سے آنکھ کھل گئی. عزاداروں شب 40 حسین کا حرم جہاں عزاداروں سے بھرا ہوتا ہے وہیں آسمانی مخلوقات بھی ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے 40 آ گیا. 1 سال کے بعد حرم کو رہائی ملی. جب رہائی ملی نا ذرا جملوں کو محسوس کیجیے. 40 پہ رو رہے ہوں گے. رہائی ملی سیدہ سجاد کو یزید نے دربار میں بلایا اور کہا میں نے آپ کو رہا کیا. تو رہائی ملی سیدہ سجاد خودی کے پاس گئے. خودی اماں یزید کہتا ہے میں نے رہا کیا کیا جواب دوں؟ زینب کبریٰ کہتی ہے یزید سے کہنا ہمارے تبرکات لوٹا دے. یزید سے کہنا ہمارے شہیدوں کے سر لوٹا دے. اور جب سے ہمارے شہید گئے ہیں شہادت ملی ہے ہم آج تک رو نہیں سکے. 1 سال گزر گیا زینب کو تمنا ہے کوئی مجھے پرسہ دینے نہیں آیا. کہا میں رو نہیں سکی. ایک مکان خالی کرا دے جہاں میں اپنے حسین کو رہوں گی. مکان خالی ہوا. تبرکات آنا شروع ہوئے. سب سے پہلے چادر آئی. زینب کبریٰ نے پڑھ کے لیا وہاں میری ماں کی چادر مجھے دے دو. اس کے بعد 2 بالیاں آئیں. رباب اٹھی اور کہتی ہے ان بالیوں کی مالکہ زندہ نہیں سکینہ اندھیرے زندان میں لے گئی. عزاداروں بالیوں کے بعد ایک انگوٹھی آئی. جب انگوٹھی آئی زینب کبریٰ اٹھی. وہ انگوٹھی کیا تھی؟ امام حسین کی انگلی میں انگوٹھی تھی. جب لوٹنے والی نے انگوٹھی لوٹنا چاہی انگوٹھی انگلی سے اتر نہیں رہی تھی. امام حسین کی انگلی کو کاٹ کے ظالم نے وہ انگوٹھی اتار لی. اب انگوٹھی واپس آئی. شہداء کے سر آنے لگے. چھوٹا سا ننھا کے پاس آیا. بیوی نے پڑھ کے اپنے بچے کے سر کو لیا. میں سمجھتی ہوں میرے باپ کہتی ہوں گی لاشا کربلا میں چھوڑ آئی ہوں. ارے میرے بچے کا لاشا دفنا دیا یا نہیں؟ آج مجھے میرے بچے کا سر ملا ہے. میری عزت کا سر لیا. میں فرمایا قاسم کا سر لیا. حسین کا سر آیا. زینب کبریٰ نے پڑھ کے لیا. عباس کا سر آیا. کلثوم نے پڑھ کے لیا. آخر میں 2 سر رہ گئے. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو ایک باغی لانے والوں نے کہا کیا ان 2 سروں کی ماں مر گئی؟ کہتی نہیں یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں اور
ہے میں علی کی بیٹی ہوں، جو چیز صدقہ کر دوں اس کو واپس نہیں لیتی۔ زینب اپنے بھائی کو رو رہی ہے، اپنی بیٹی میں آنسو نہیں پائے۔ عزادارو 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ سید سجاد نے کہا اب ہم چلیں گے مدینے کی طرف۔ بیبی اماں سب بیویوں سے کہہ دیجئے کل صبح ہماری روانگی ہے۔ صبح نمودار ہوئی، سید سجاد نے بیویوں کو ہماری بھی سوار کرایا۔ زینب کبریٰ کہتی ہے بھیا بیٹا سب بیویاں تیار ہیں مگر میرے باپ نظر نہیں آتے، میرے باپ کہاں چلی گئی، میں کہاں ڈھونڈوں؟ سید سجاد کہتے ہیں بیبی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے، آپ سب بیویوں کو سوار کرا دیجئے۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا زندان شام کے قریب سے گزرا تو ایک باغی سید سجاد زندان شام میں گئے، دیکھتے ہیں سکینہ کی قبر میں میرا باپ ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا، میرا باپ رو رہی ہے۔ سکینہ کی بڑی تمنا تھی رہائی کی، بیٹا رہائی مل گئی، ہم مدینے جا رہے ہیں، چلو سکینہ۔ سید سجاد نے میرے باپ کو اٹھایا، اماں اٹھیے اب فاطمہ زہرا کے پاس جانا ہے، مدینے چلیے۔ قافلہ چلا ہے، بشیر لے کے چلا، ایک جگہ ایسی آئی جہاں سے ایک راستہ کربلا جاتا تھا ایک راستہ مدینے جاتا تھا۔ جب اس مقام پہ قافلہ پہنچا زینب کبریٰ کہتی ہے بیٹا ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم اپنی لاشوں کو وارثوں کی لاشوں کو چھوڑ کے آئے تھے، ذرا ہم زیارت تو کر لیں قبروں کی۔ سید سجاد نے بشیر سے کہا قافلے کو کربلا لے چلو۔ عزادارو کربلا کی زمین پر حسین کا پہلا ظاہر پہنچ چکا تھا، پہلا ظاہر جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ جب کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں نا تو قدم اتنی آہستہ آہستہ رکھ رہے تھے، ان کے غلام کہتے ہیں آپ قدم اس قدر سنبھال سنبھال کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو جابر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے آقا کا خون کہاں کہاں گرا ہے، میں قدم اس لیے سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہوں میرے آقا کے خون کی تربتی نہ ہو۔ ایک بار بھی کا غلام کہتا ہے مجھے دور سے قافلہ آنے کی صدائیں آتی ہیں، تو جابر کہتے ہیں اگر میرے آقا علی ابن الحسین ہوئے زین العابدین ہوئے، اگر تو نے میرے آقا کی خبر دی تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام کہتا ہے آپ کے آقا کی عمر کیا تھی؟ کہا میرا آقا 23 برس کا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے۔ اب جابر ابن عبداللہ انصاری کا غلام غور سے دیکھتا ہے، کہا نہیں جو قافلہ لے کے آ رہا ہے آگے آگے ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مولا جوان ہے۔ اب ایک بار یہ قافلہ قریب آیا، سید سجاد کے دل سے پوچھے کوئی سال بھر گزر گیا کسی نے سید سجاد کو پرسہ نہ دیا، ارے کوئی بابا کا پرسہ دیتا، کوئی بھائی کا پرسہ دیتا، کوئی چچا کا پرسہ دیتا۔ سید سجاد کو تمنا ہے کوئی تو مجھے گلے سے لگائے، کوئی تو مجھے پرسہ دے۔ سید سجاد کربلا کی زمین پہ اترے اور خود پڑھ کے جابر کے گلے لگ گئے، جابر میں ہی علی ابن الحسین ہوں، میں ہی اپنے بابا کی قبر پہ آیا ہوں۔ جابر گلے سے لپٹ کے روتے ہیں۔ ایک بار بھی سید سجاد کہتے ہیں جابر دور چلو جاؤ، تو مولا مجھے دور کیوں بھیجے؟ کیا میری بہنیں آ رہی ہیں، میری بہنیں آئیں گی تو حسین کو پرسہ بھی دیں گی، حسین کو اپنے بازوؤں کے داغ بھی دکھائیں گی، جابر دور ہو جاؤ۔ جب زینب کبریٰ حسین کی قبر کے قریب آئی خود کو سواری سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بہن بھائی کی قبر میں آئی، جس بہن کے نکاح کی شرط یہ تھی کہ اگر ایک دن حسین کو نہ دیکھے زینب جی نہیں سکتی، اس زینب نے 1 سال کے بعد بھائی کی قبر پہ پہنچی لپٹ کے رو رہی ہے، بھیا مجھ سے پوچھو بازار دربار سے کر آئی، بھیا مجھ سے پوچھو میں یزید کے دربار میں کیسے داخل ہوئی، بھیا مجھ سے پوچھو میرے سر پہ ردا نہیں تھی، بھیا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بی بی پرسہ دیتی ہوئی ہر بی بی اپنے وارث کی قبر میں پرسہ دیتی۔ ایک بار بھی زینب کبریٰ نے سوال کیا سید سجاد میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں بی اماں وہ نہر کے کنارے، بس مجلس کا آخری جملہ وہ نہر کے کنارے ہے۔ اب بیبیاں اٹھی عباس کی قبر میں جائیں، عباس
عباس کو پرسا دے، مگر جیسے بیویوں نے بڑھنا چاہا زینب کبریٰ نے روک دیا، رک جا ذرا میری بات سن لو۔ اب بیویاں پوچھتی ہیں بیوی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زینب کبریٰ کہتی ہے عباس کی قبر پہ جانا بتا دینا شرابی کے دربار میں گئے، عباس کو بتا دینا ہمارے سروں پہ چادر نہیں تھی، عباس کو بتا دینا ایک رسی میں 12 گلے بندھے تھے، مگر دیکھو عباس کو یہ نہ بتانا ہم سکینہ کو چھوڑ کر آئے ہیں، میرا غیرت مند بھائی یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ لا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے اہل حرم کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما، ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ بار الہ ہماری آنکھوں میں غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں وہ نور دے دے کہ ہم امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں۔ بار الہ ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ اس مجلس حسین کا واسطہ حسین کی ماں پرسہ لینے آئی ہے، حسین کی ماں کا واسطہ جو ماں بھی جس دکھ میں گرفتار ہے اس کے دکھ کو دور کر دے، جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہوں گے ان کو اچھے بر عطا کر دے، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے، جو قرض دار ہے ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، جو بیمار ہیں ہم سب جسمانی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے خدا ہم سب کو فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما دے۔ بار الہ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، عزادار کی حفاظت فرما، آئمہ کے روضوں کی حفاظت فرما، کل کا جلوس خیریت و عافیت سے گزرے، اور بار الہ جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آئیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔